حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں، عالم فاضل پڑھے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا، متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا میں بحث کے ارادے سے، مناظرے کے ارادے سے، چونکہ یہودیوں کا عالم تھا. حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے. او یارو، محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر حسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جاذبیت نہیں ہوتی. لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز، تو رنگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رنگ گورا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے. اب میں اس پر میں کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گورے اور نورانی چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ چہرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے، کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے، یہ الگ عنوان ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے. کہتے ہیں سادہ وضو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑھی مبارک میں کنگھی بھی نہیں ہوئی تھی. سرکار نے سر پہ سادہ سا امامہ باندھا تھا. حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے اس پہ کجاوا بھی کوئی نہیں تھا. لیکن کہتے دو جملے حضور کی زبان سے نکلے، دو جملے، اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو. آپ بھی چاہتے ہیں نا عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو، تو حضور فرمانے لگے اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو، رزق میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ حدیث اگرچہ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشکات میں موجود ہے، لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاس تھی لفظوں میں، جملے تھوڑے تھے، بات میں گہرائی بہت زیادہ تھی. میں آیا تھا بحث کرنے پر میں آگے بڑھا، حضور کا دست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے. یہ جی نفسیات کا بڑا ماہر ہے جی، اس نے کئی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی. او خدا کے بندے، نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے. اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے میں کس کو سمجھاؤں، تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے. کلم الناس علی قدر عقولہم. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے. میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے. عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اس طرح. اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی تھی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا. دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا. تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے. میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بڑے بندے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، ورنہ میں علماء سے تو نہیں لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئی آپ نے کیا کہا. آپ اتنے جوش میں چلے گئے، کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا. تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا، پھر رسول پاک کی سنت سے ہی آگے نکل گیا ہے. اب ٹھہر ٹھہر کے بات کریں. آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا. اسی طرح سے ہماری نعت خوانی کا ماحول ہوتا ہے، 6 بندے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک اسپیکر ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی کھڑے کرو جنو جنو عشق کے. میں کہ انج نہیں کہی دا، ویسے تو کہہ چلو پڑھ لیں، ورنہ اگر آپ ایسے ہی استاد بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہاتھ کھڑا کرے گا، تو ہے تو وہ بھی عاشق رسول ہی نا. لیکن یہ قسمیں نہ ڈالیں، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نہ کہیں دین اس کی اجازت دیتا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے. تو بہرحال جو بات عرض کرنی ہے اس پر غور کریں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے آہستہ، اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے، گننا چاہتے تو گن بھی. ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی، ملمہ سازی سے نکلیں. پہلے ہماری شادیوں پہ دلہا اور دلہن جاتے تھے بیوٹی پارلر، اب سارا خاندان جاتا ہے. اس میں حسن نہیں ہوتا، اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آدمی. آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کوئی بنا سکتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک
فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تیرا چہرہ بنایا ہے نا یہ میری چاہت ہے، میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے، تو مجھے تجھے وہ چہرہ پسند کیوں نہیں جو میرے رب نے بنایا ہے؟ یہ چاہت ہے الذی خلقک کا، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر ہموار کیا، پھر برابر کیا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب کیا۔ تو پہلی بات، اور دوسری بات گفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا نا موقع دے کسی اور، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھیں تو بس وہی بولیں گے، آپ نہیں بول سکتے، اب وہی بات کریں، گفتگو کریں، معنی خیز کریں، اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں، کم بات کریں، اور جتنی کریں وہ وزنی کریں تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو، ایک وقار ہو۔ اللہ کے محبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا، وقار ہوتا۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر حکم دیتے تھے تقریر تھوڑی کرنا، نعت کے 2-3 شعر پڑھنا، تو میں نے ایک دن عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو بے وقت نہ کر دینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبرن سناؤ، فرمایا رنگ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دلچسپی ابھی ہو اور بات ختم ہو جائے، اس کو بے وقت کر دینا ہے کہ زبردستی آپ تو اچھی گفتگو کریں، معنی خیز سنیں۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی، وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں، اور جب ہوتا ہے نا ناراض تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گورا تھا، اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر، اب اختلاف جو ہو گیا، اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے ابے نے صحیح سلوک نہیں کیا، یہ جو مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں نا، تو میری اماں، اب اختلاف ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں، جس دن بڑیاں گلاں دا پتہ ہی نہیں، تو تے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹر گیا، ساڑھے کو سن کہانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے۔ اس طرح نہ کریں، آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہے، ان کو قریب کریں۔ اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے، تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے، تو انہوں نے اب بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، بڑی باتیں سنائیں۔ اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان، اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، کیونکہ کان اللہ نے 2 دی اور زبان سنگل بولیں اور ڈبل سنیں۔ حضور سنتے رہے، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ٹیک لگا لی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں، تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی، پورا وقت دیا۔ وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا، اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئیں تو حضور ہلکا سا مسکرائے، پھر پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگاراں۔ کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ بھائی اتنا جواب دے دے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہیں۔ اللہ جو بندے بناتا ہے نا تو ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی اینک نہیں صاف کرتے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں، تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری۔ یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا، میرے نبی پاک نے مجھے اس والے رستے پہ ڈال دیا، بالکل ساری سوچ، یعنی ایک ہی جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے؟ کہتے میں تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھو، اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو۔ کہتے ہیں میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے، میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا،
تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بسا، جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے، گھر بسا۔ تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا، گفتگو کا جو ڈھب اور سلیقہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا، اور پھر جو حضور کی ادائیں تھی نا، کانا خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے محبوب کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھو، جن اخلاق کا قرآن درس دیتا ہے وہ عملی طور پر سارے مدینے والے محبوب میں پائے جاتے تھے۔